ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز اور نہایت ہی محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑ ہار شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ مقدس بابرکت باعث بخشش و مغفرت یہ دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی۔ فرمایا رب العزت نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، وہ سچا تھا، بے شک وہ سچا تھا اور اللہ کا نبی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو اس قدر پسند تھی، پسند آئی کہ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ آپ کی ذات اقدس رب العزت نے کئی حوالوں سے آپ کا ذکر فرمایا۔ یہاں یہ فرمایا کہ ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا تھا اور اللہ کا نبی تھا۔ پھر فرمایا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پہ سلام ہو۔ پھر فرمایا میرے ابراہیم کہ جہاں قدم لگے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں میرے قدم لگے، میرے ابراہیم کے قدم لگے، وہیں سجدہ کرو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے قدموں کی جگہ پر سجدہ کرو۔ بیت اللہ شریف کے ساتھ وہ جگہ محفوظ کر دی گئی جہاں آپ کا قدم مبارک لگا ہے، وہ قدم محفوظ کر دیا گیا کہ وہاں سجدہ کرو جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے، اور اس رستے پہ چلو جس رستے پہ میرا ابراہیم چلا، اس راہ کو اپناؤ جس راہ پر میرا ابراہیم چلا۔ ہر پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ آپ کا مثالی رہا۔
اور اللہ رب العزت کی رحمت نے آپ کو اپنے حصار میں رکھا، ہر آزمائش میں پورے اترے، ہر آزمائش میں پورے اترے، ہر امتحان میں سرخرو ہوئے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک سب سے اچھے انداز میں اور بہت ہی اچھے انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آنے والی نسلوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کا وہ حیات طیبہ کا جو ذکر رب العزت نے فرمایا، اسے آنے والوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ اس رستے پہ چلو جس رستے پہ میرا ابراہیم چلا۔ یہ شانیں اور یہ آپ کا بڑا پن، آپ کا ذکر سب سے اونچا اور انبیاء علیہ السلام سے نمایاں، اس کی وجوہات کئی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ اس کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں، آپ کی صلب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور تھا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور تھا۔ اس بات کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان، وہ حدیث لمبی ہے، میں ساری بیان نہیں کرتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نور حضرت آدم علیہ السلام سے جب آپ تخلیق ہوئے، آپ میں روح ڈالی گئی تو آپ کی پیشانی میں رب العزت نے میرا نور رکھا، وہ آپ کی پیشانی مبارک سے ظاہر ہوتا تھا، اور پھر وہ نور پاک صلبوں سے اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا۔ پھر اس کے جو بعد میں جتنے بزرگ ہیں ان میں سے کئیوں کا نام حدیث پاک میں ملتا ہے، ان صلبوں سے ہوتا ہوا، ان مبارک پشتوں سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس حدیث کو کسی محدث نے آج تک 1500 سال گزر گئے، ان میں سے کتنی اہم شخصیات محدثین کی ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے اس حدیث کو درج نہ فرمایا ہو اور اسے سکا قرار نہ دیا ہو کہ پاک رحموں اور پاک صلبوں سے ہوتا ہوا وہ نور مبارک حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، پھر حضرت مطلب سے حضرت عبداللہ کے پاس آیا، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ دنیا میں تشریف لائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگوار
جن کی پیشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں سرخرو ہوئے، پیشانی میں آقا دو جہاں کا مبارک نور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سرخرو ہوئے، پیشانی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور تھا۔ یہ نبی تھے، یہ نبی تھے، اور جتنے اس سے پہلے گزرے جو غیر نبی تھے، جو نبی نہ تھے، لیکن ان کی پشتوں میں، ان کی صلبوں میں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، انہیں بھی اللہ پاک نے اپنے حصار کی رحمت نے اپنے حصار میں لیے رکھا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بزرگوار جو جن کی صلبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، ان میں سے محدثین نے جتنے نام آپ نے فرمائے ہیں، لکھے ہیں، الحمدللہ وہ میں زبانی بتا سکتا ہوں۔ انہیں بھی نبی نہ تھے، وہ دور جاہلیت تھا، جس دور میں جن ادوار کو اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ پوری زمین پر ایک سلسلہ تھا، انبیاء آتے رہے، ایک وقت میں 6 انبیاء بھی رہے دنیا میں، 4 نبی بھی رہے دنیا میں۔ کسی کا یہ علاقہ تھا، کسی کا وہ علاقہ تھا، کوئی شام میں تھا، کسی کا علاقہ عراق تھا، کوئی صرف مصر میں تھا، مختلف ہونے کے علاقے، ایک وقت میں 4 بھی نبی تھے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع بن نون، اس طرح انبیاء 6 بھی رہے، مگر شیطان کے اس پھیلائے ہوئے فساد کو وہ جڑ سے اکھاڑ نہ سکے۔ جب بھی وہ نبی اپنی محنت کر کے جاتا، جتنے لوگ اس کے حلقہ احباب میں داخل ہوتے، جن لوگوں کو وہ اللہ کی طرف لاتے، ان کی جبینیں اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے، ان پر محنت فرماتے، کچھ عرصہ بیتتا، وہ لوگ پھر مشرک ہو جاتے۔ شرک کس طرح پھیلتا رہا تا آنکہ وہ وقت آ گیا جب اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ نے فرمایا خشکی اور تری پر فساد پھیل گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جگہ بھی نہ بچی تھی، ہر طرف پھیلا فساد ہی فساد، ہر طرف شرک ہی شرک تھا، شیطانیت ننگی ناچتی تھی، ناچتی پھر رہی تھی۔ جب بھی کوئی ہدایت دینے والا آتا، شیطان پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس ہادی پر، ہدایت دینے والے پر حملہ آور ہو جاتا، اور اس قدر اسے ستایا جاتا، اس طرح اسے تنگ کیا جاتا، اس کی نیندیں تک حرام کر دی جاتی، ہر طرف اس کے مقابلے تھے، ہر طرف مقابلے تھے، ہر طرف اس کی جان کو خطرہ تھا۔ جو بدی تھی مختلف شکلیں تبدیل کر کے میدان میں آتی، مثلا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود کا آنا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کا ہونا، یہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں جو شیطان اتارتا تھا اور ان کے یقین متزلزل کرتا تھا اور انہیں طاقت بہم اور وسوسے دل میں ڈالتا تھا. تو اس دور میں جہاں ہدایت نام کی کوئی چیز ہی باقی نہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ایسے دور میں پیدا ہوئے اور حق کا کلمہ کہا. یہی آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے. کس نے ہدایت دی جو ابراہیم علیہ السلام دیتے تھے؟ یہی تو ثبوت ہے کہ انہیں ہدایت، رشد، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے شروع سے ہی انہیں رشد عطا فرمایا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نور جن صلبوں میں تھا، جن پشتوں میں تھا، ایسے محیط ادوار میں جب ہر طرف شیطان اپنے ڈنکے بجاتا پھرتا تھا، ہر طرف شیطانیت، ہر طرف فساد تھا، حق کا کلمہ کوئی کہنے والا نہ تھا، کوئی کسی برائی کرنے والے کو روکنے والا نہ تھا، کوئی برائی کی طرف بلانے والا نہ تھا، ہر طرف فساد تھا. اس دور میں کسی شخص کا ہدایت یافتہ ہونا، کسی شخص کا ہدایت یافتہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی حفاظت اللہ کی رحمت کر رہی، اس کی حفاظت اللہ کا فضل کر رہا. حضرت عبد المطلب جب کئی حوالوں سے، یاد رکھو یہ بات شروع ہو رہی ہے، ثابت یہ کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہ تھے. آپ کے والد کا نام تارخ تھا. آزر بت پرست تھا، ابراہیم کا باپ نہیں ہو سکتا. ابراہیم کا باپ وہ ہوگا جس کے پاس آقا دو جہاں کا نور ہوگا. پیشانی میں آقا دو جہاں کا نور ہو اور وہ خود بتوں کی پوجا کرے. بدبختو، ادھر کدھر گیا تمہارا علم؟ کس جہالت کو پھیلا رہے؟ تم خود ہی دلیلیں دے رہے ہو قرآن کے خلاف، تم خود ہی دلیلیں دے رہے ہو اسلام کے خلاف. یہ بات ہو رہی ہے، میں چاروں طرف سے اسے لا کر یہاں آنا چاہتا ہوں. بات پیچھے سے شروع میں نے اس لیے کی ہے، پچھلے جمعہ المبارک پر بھی یہی ثابت کرنا تھا، موضوع یہی تھا، مگر جب کئی حوالوں سے یہاں میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں اس بات کو کہ اس دور میں جب نبوت تو تھی نہیں، ہر طرف جہالت تھی. جس دور کو اللہ فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری پر فساد پھیل گیا تھا. اس دور میں ایک شخص کا ہدایت یافتہ ہونا، ہدایت کی تعلیم دینا، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانا، برائی نہ کرنا، برائی سے لوگوں کو روکنا، خود ہدایت یافتہ ہونا، دوسروں کو ہدایت کا درس دینا، اس بات کی علامت ہے کہ یہ عاموں میں سے نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہے. وہ خاص کون تھے؟ جن کی صلبوں میں تاجدار کائنات کا نور تھا. حضرت عبد المطلب نبی تو نہ تھے. جب آپ کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے، کس کو حکم ہوتا؟ معاذ اللہ ثم استغفر. کس کو اللہ حکم کرتا؟ خواب آیا، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ بیر روما اسے کھودو.
پھر دوسری رات خواب، پھر تیسری، سمجھ نہ آوے کہ یہ کیسا خواب ہے۔ 3 دن کے بعد واضح دکھایا گیا کہ وہاں وہ بیرے روما، وہ کنواں جو زمزم کا وہ قوم جو جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ قدم جہاں آپ نے ایڑیاں رگڑی تھیں اور زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا، وہ عرصہ تک وہ چلتا رہا، پانی پیتے رہے۔ تو جب بنی جرہم کو شکست ہوئی، دوسری ایک ظالم فوج آئی بنو خزاعہ، انہوں نے حملہ کیا تو یہ تاب نہ لا سکے۔ جب یہاں سے نکلنا ضروری ہو گیا ان کا، جب حفاظت نہ کر سکے، یہاں سے نکلنا ضروری ہو گیا، انہوں نے وہ سینگ بھی وہیں پڑے تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے وقت جنت سے مینڈا آیا تھا، وہ ذبح ہوا تھا، اس کے سینگ وہاں موجود تھے۔ وہ بھی انہوں نے، یہ تحائف تھے جو بیت اللہ شریف میں پڑے تھے، وہ سارے تحائف انہوں نے اٹھائے اور اس کنویں میں پھینک دی۔ سونے کے سکے تھے، سونے کی تلواریں تھیں۔ اس دور میں لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے جو کعبے پر، تعداد ان کی شاید منوں تک پہنچ جائے، وہ سونا اتنا تھا۔ انہوں نے سب کچھ اس کنویں میں پھینکا اور اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا۔ یہ ناپاک لوگ زمزم کا پانی نہ پئیں، یہ نجس لوگ زمزم نہ پئیں، یہ کعبے کی بے حرمتی کریں گے، زمزم کی بے حرمتی کریں گے۔ وہ سارے کا سارا کنواں بے نشان کر گئے، پھر نکل گئے۔ تو جب یہ آئے کسی کو پتہ تک نہ تھا، اور جب وقت گزرتا گیا، وہ وقت آیا جب حضرت عبد المطلب کو خواب آیا کہ بیرے روما کھودو۔ آپ نے 3 دن وہ خواب آتا ہے، میں بات یہ کرنی یا صرف یہی کرنی مقصود نہیں، میں کسی اور طرف جانا چاہتا ہوں، یہ ویسے علامتی طور پر یہ بتانے کے لیے ادھر آیا ہوں۔ تو جب یہ کنواں کھودنے لگے، کھود دیا، وہ جو مشرکین تھے باقی کے قریش مکہ، ان کے ساتھ آپ نے مشورہ کیا۔ تیسری رات خواب آیا کہ جہاں ایک کوا چونچے مار رہا ہوگا زمین پر، ٹھونگے مار رہا ہوگا، وہ جگہ ہے جہاں زمزم کا کنواں ہے۔ حضرت عبد المطلب گئے وہاں مکے میں کتنے اور لوگ تھے، کتنے سردار تھے، صرف عبد المطلب کو خواب کیوں آیا؟ آپ کو وہاں کنواں کھودنے کا حکم کیوں ہوا؟ یہ خطاب کرنے والے تو بدبختوں یہودیوں کو تو ہے، ہمیں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں مسلمانوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے۔ یہ تو یہودیوں کے لیے یہ دلائل تھے۔ حضرت عبد المطلب کو خواب اس لیے آیا کہ آپ ہی کے پاس تو وہ نشانی تھی جو جد الانبیاء جس کی دعا کر کے گئے تھے۔ یہی مکہ تھا جہاں کھڑے ہو کے ابراہیم نے دعا کی تھی، یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ نے دعا کی تھی، باری تعالیٰ وہ تیرا رسول جس نے ختم نبوت کا تاج پہن کر آنا ہے، میری صلب میں سے پیدا فرما دے۔ یہی تو وہ دعا ہوئی تھی۔ تو آپ کو خواب آیا تو وہ ان لوگوں نے، کئیوں نے مذاق کیے، کئیوں نے کچھ کہا، کئیوں نے کچھ کہا۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ خواب پہ یقین ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک خواب کے پیچھے ہم لگ پر زمین پر کھودنے لگ جائیں کہ یہاں کنواں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، پتہ نہیں وہ انہوں نے کوئی آپ کی سنی نہ۔ آپ کا ایک بیٹا تھا حارث، اسے ساتھ لیا، پھر وہ کنواں کھودنے شروع کر دیا۔ کنواں مل گیا، کئی دن لگے، کھودتے تھے، مٹی بار پھینک کے آتے تھے، 2 آدمی تھے، کتنا عرصہ لگا ہوگا، کتنا عرصہ لگا۔ پھر وہ کنواں جب پورا کھودا گیا، اس جگہ تک پہنچے، وہ ہرن جس کے سینگ وہاں پڑے تھے، وہ دمبا جنت کا آنے والا سینگ وہاں پڑے تھے،
وہ جو نواد رات وہ سونے کے جو وہاں چڑھاوے چڑھاتے تھے وہ پھینک گئے تھے، وہ نکلے۔ جب سونا نکلنا شروع ہوا تو یہ سارے قریش آ گئے، ہم بھی حصے دار ہیں، تجھے اکیلے کو یہ کھانے نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا پہلے تو میرا ساتھ نہیں دیا، آپ مانتے ہی نہیں تھے، اجازت ہی نہیں دیتے تھے کھودنے کی۔ اگر میں نے اپنی جان کھپا کر ہلاک کر کے اپنے آپ کو مہینوں تک لگا رہا اور کھود لیا ہے، تو اب تم روب جگانے آ گئے ہو اور ملکیت ثابت کرنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے دعا کی، باری تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹے عطا فرما دے تو میں ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ اگر میرے بھی بیٹے اتنے ہوتے، ہم بھی اتنے آدمی ہوتے، میرا بھی ایک لشکر ہوتا، آج میں ان کا مقابلہ کرتا۔ یہ مجھ سے ڈرتے اس لیے نہیں کہ میرے پاس لشکر نہیں ہے۔ اس دن جو یہ دعا مانگی تھی، تو یہ اب باتیں ہونے لگی، جھگڑا شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ کچھ حضرت عبد المطلب کے طرفدار بھی تھے، آپ کے قبیلے کے لوگ بھی تھے۔ تو طے پایا کسی سے فیصلہ کروا لو۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں، کہ دور جاہلیت میں بھی جن کی سلم میں تاجدار کائنات کا نور تھا، اللہ کی رحمت نے انہیں اپنی حفاظت میں لیا ہوا۔ جس دور جاہلیت کو ظہر الفساد فی البر والبحر قرآن کہتا ہے، اس دور میں ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ وہ کون؟ جن کی سلبوں میں تاجدار کائنات کا نور تھا۔ تو کس سے فیصلہ کروائیں؟ وہ کہنے لگے شام میں ایک کاہنہ ہے، ایک عورت کا نام لیا، اس کے پاس چلتے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ کوسوں مہینوں کا وہ رستہ ہے، اپنی جان اس طرح ہلاکت میں نہ ڈالو، یہیں کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، کاہن یہاں بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہم تو اسی کو مانتے ہیں، اسی کے پاس جائیں۔ تو 40 افراد یہاں سے تیار ہو گئے، 40 قبیلوں کے گویا جو بڑے تھے وہ تیار ہو کے حضرت عبد المطلب سمیت 40 آدمی یہاں سے چل پڑے شام اس کانا کے پاس جانے کے لیے۔ جب صحرا میں پہنچے، صحرا میں تو رستہ بھول گئے۔ جب رستہ بھول گئے، زاد راہ ختم ہو گیا، یعنی پانی جو پاس تھا مشکیزیں وغیرہ بھر کے گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ رکھے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب پانی کے بغیر سوائے موت کے وہاں ہے ہی کچھ نہیں، پانی ختم ہو گیا۔ ایک دن یا شاید زیادہ پانی کے بغیر سفر کیا۔ تو جب سب کو یقین ہو گیا کہ اب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں، اب موت ہی موت نظر آتی، تو مشورہ کیا گیا یہ کہ اگر ہم اسی طرح چلتے چلتے مرتے گئے، گرتے گئے، مرتے گئے، مرنا ہی ہے، گرو گے مرو گے تو جانور کھا جائیں گے، ایسا کریں کہ اس طرح نہ قبریں کھود کے تو ہر کوئی اس میں لیٹ جائے، تو جب مریں گے تو چلو کوئی چلتا ہوا کوئی راہ چلنے والا ہم پہ ریت ڈال دے گا، قبر تک کم از کم نصیب ہو جائے گی، جانور تو نہ کھائیں گے۔ یہ طے جب پا گیا، بالکل ہی موت نظر آ رہی تھی، یقین تھا کہ اب مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو سب ان قبروں میں لیٹ گئے، کھڈے کھودے ان میں لیٹ گئے۔ تو حضرت عبد المطلب اٹھے، اللہ نے القاء کیا دل پر۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا نا کہ نبی پہ وحی آتی ہے، غیر نبی کو القاء ہوتا ہے، اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ خود محسوس جس کے پاس ایسا ہوتا رہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے القاء ہوا ہے، مجھے یہ حکم ہے خدا کا مجھے۔ آپ اٹھے اور آپ نے کھڑے ہو کے دوسروں کو آوازیں دیں
کہ ایسی موت نہ مرو نہ مردو، اٹھو اللہ حافظ، اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی، آؤ نکلو باہر، سب اپنے اپنے کچاوے کسو اور انہوں پہ سوار ہو کے چلیں، اللہ مدد کرے گا۔ تو جب آپ نے اپنا اونٹ اٹھایا، سب قبروں سے نکل آئے، اونٹ اٹھایا تو اس اونٹ کے نیچے سے پانی کا فوارہ جاری ہو گیا، جس طرح زمزم جاری ہوا، سب نے پانی پیا، سب نے اونٹوں کو پلایا، بس اسی جگہ سب مان گئے کہ عبد المطلب اب حوض کوثر کا بھی تو ہی، وہ زمزم کا تو ہی مالک، جس رب نے تجھے یہاں پانی کا چشمہ دیا ہے، اسی اللہ نے تجھے وہ زمزم کا کنواں دیا ہے، اب اس کے بعد ہم کوئی وارث نہیں، اب یہ تیرا ہے، تیرا ہے، تیرا ہے۔ عبد المطلب نبی تھے، یہ آقا دو جہاں کے نور کا فیض تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیض تھا۔ میں اسی طرح گنتا جاؤں، جو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے تھے، جن کی صلبوں میں نور تھا، اس دور جاہلیت میں جن ادوار کو اللہ ظاہر الفساد فی البر والبحر فرماتا، جس جاہلیت کے دور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت پیش آئی، جس دور میں حضرت موسیٰ جیسے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، یہ فساد پھیل گیا تھا، جس کا مقابلہ پہلے انبیاء جیسے نہیں کر سکتے تھے، موسیٰ جیسے نہیں کر سکتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں کر سکتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام جیسے نہیں کر سکتے تھے، شعیب علیہ السلام جیسے نہیں کر سکتے تھے، ہود علیہ السلام جیسے نہیں کر سکتے تھے، پھر آقا دو جہاں کو بھیجنا پڑا، پھر اس کو بھیجنا پڑا جس کے بعد انبیاء کا دروازہ ختم ہو جائے، جس کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج رکھا ہوا تھا، اور جسے رکھا ہوا تھا خدا نے اپنی بارگاہ میں، جس کا نام جنت کے دروازوں پہ لکھا خدا تعالیٰ کی ذات نے، جس کا نام عرش کے پایوں پہ لکھا اللہ رب العزت کی ذات نے، جس اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور جس کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں، جس کی تعارف کرانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، جس نے جنت کا دروازہ کھولنا ہے سب سے بعد، اسے بھیجنا پڑا۔ اس محیط دور میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجنا پڑا، اس جاہلیت کے دور میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جن کی پشتوں میں آقا دو جہاں کا نور تھا، وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے زندگی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے بڑوں میں سے شاید 8ویں پشت پر ایک بزرگ گزرے تھے، ایک بزرگ تھے غالباً 8ویں، اللہ پیارے حبیب کا صدقہ کمی بیشی ہو تو اللہ معاف فرما دے، 7ویں یا 8ویں پشت بڑے تھے وہ بزرگ، جنہوں نے ایک دن مقرر کیا کہ ہوا تھا، اس کو کہتے تھے یوم العروبہ، اس کا نام تھا یوم العروبہ۔ اس دن سب جمع ہوتے تھے، یعنی 8ویں دن، اس دن جمع ہوتے تھے، اور سب لوگ جمع ہو جاتے، اور وہ بزرگ انہیں خود ہدایت کی طرف بلاتے، ان لوگوں کو واعظ کرتے، بدی سے منع کرتے، نیکیوں کا حکم دیتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کا مال چراؤ نہ، کم نہ تولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، دھوکہ دہی سے روکتے تھے لوگوں کو، یعنی ہدایت کی طرف بلاتے تھے۔ 8ویں دن ایک دن مقرر تھا جب سب لوگ اکٹھے ہو جاتے اور وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے۔ ان کی زندگی سے وہ دن اسی طرح رہا، ہر دور میں وہ دونوں اسی طرح رہا،
یا وہ جمعہ آقا دو جہاں کی جب دور آیا تو یہ جمعہ المبارک کہلایا، جس کا پہلے نام یوم العروبہ تھا۔ یہ شروع کس نے کیا تھا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں یا 8ویں پشت پہلے ایک بزرگ تھے جنہوں نے اس کا نام یوم العروبہ رکھا تھا، جن کی صلب میں، جن کی پشت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہو۔ کیا اللہ کی رحمت اپنے حصار میں نہ رکھے اسے؟ تمہیں شرم نہیں آتی بغیر تو کہ آقا دو جہاں کی امتی ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر لیتے ہو جو بت تراش تھا؟ اتنی بڑی گالی، اور اس ہستی کو جو تاجدار کائنات ہے، جو اللہ رب العزت کا محبوب ہے، کسی کو یہ کہنا کہ تمہارا والد وہ نہیں وہ ہے، وہ گل لگ کے مر جائے گا۔ اتنی بڑی گالی کوئی لیتا نہیں، مر جائے گا یا مار دے گا۔ تم آقا دو جہاں کی ذات اقدس کے لیے اتنا غلط لفظ بولتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے تھے اور آزر بت تراش تھا، اور اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہو، اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہو، محدث بھی کہتے ہو۔ اللہ پاک مجھے اس لائق کرے وہ دن آئے، شاید میری زندگی میں نہ آئے۔ ابھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے، اور ضروری کئی چیزیں ایسی باقی ہیں کہ وہ مسودے ابھی نامکمل ہے۔ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، وہ شاید میری زندگی کے بعد چھپے۔ سب دلائل، سارے کے سارے دلائل میں اس میں جمع کر رہا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ پورے دور میں جس کی صلب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، وہ اللہ کی رحمت کے حصار میں تھے۔ اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف، اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ غیر مسلم کے لیے فلما تبین لہ، میں قرآن کا فیصلہ آپ کو سناؤں، میں ان سب حوالوں سے آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل علم کہلاتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، اور مفتی اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں۔ قرآن سے کتنے بے بہرا ہیں، قرآن کے علم سے کتنے بے بہرا ہیں۔ قرآن کا حکم ہے اللہ پاک، مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگو۔ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا بہت بڑا گناہ ہے، منع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو پانی کشتی پہ آپ بیٹھے تھے اور پانی آیا تھا اور کشتی پانی پہ تیری تھی، تو جب ان کے وہ غرق ہونے لگے، آپ کا بیٹا جس کا نام کنان تھا وہ مرنے لگا، آپ کی بیوی جو کافرہ تھی وہ مرنے لگی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دفعہ پکارا، اللہ میرا بیٹا۔ اللہ پاک نے فرمایا انبیاء میں سے نام نکال دوں گا تیرا۔ تو کافر کے لیے دعا مانگنا چاہتا ہے، مڑ کے پیچھے نہ دیکھنا، سختی نہ منع کر دیا گیا۔ وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح ان کی بات نہ میرے سامنے کرنا۔ تو ایک یہ اٹل فیصلہ ہے قرآن کا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے خدا کی ذات نے سختی سے منع فرمایا۔ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حیات طیبہ پڑھ لو، کس قدر ابو طالب کو دعوت دیتے تھے، اور آج بھی اختلاف ہے ان کے لیے۔
ان کے لیے اختلاف ہے. کئی لوگ مانتے ہیں ہم تو محبت والے، یہ نہیں ہم اعلان کرتے کہ وہ مسلمان ہیں، اعلان بھی نہیں کرتے، اور انہیں یہ بھی نہیں ہم کہتے کہ وہ کافر ہیں. ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ میرے آقا کا عاشق تھا، میرے آقا کا خدمتگار تھا. جب وہ وقت آیا تھا جب کفار نے آخری وارننگ دے دی تھی کہ عبد المطلب اب ہم آپ کو نہیں دیکھیں گے، اب ہم جانیں یا وہ جانیں. جس طرح آدمی کہہ دیتا ہے اب وہ رہے گا یا ہم رہیں گے. جب یہ وارننگ کا دے کے چلے گئے تو حضرت عبد المطلب نے، ہم سے حضرت کے سوا لفظ نہیں بولا جاتا یہ، تو حضرت عبد المطلب نے جب حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا تھا کہ محمد اب میں سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو کچھ آج وہ کہہ گئے ہیں یہ الفاظ ان کے آخری تھے، اور میں پورے عرب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جہاں تک ہو سکا میں نے تیری حفاظت کی، اب جو کچھ وہ کہہ گئے ہیں ان کا مقابلہ میں پورے عرب سے لڑ نہیں سکتا. تو اب میرے آقا نے جب جواب یہ دیا تھا ہوا و حوث کی آندھی چلے طوفان آ جائے. حفیظ جلندری نے کہا چچا شکریہ، تیرا شکریہ، جتنی نے میری خدمت کی تیرا شکریہ. اب سن لے میرا فیصلہ، ہوا و حوث کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں میں لا کر سب دنیا کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے نام سے، خدا کے کام سے یہ بات میں بات رہ نہیں سکتا. یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. چچا تیرا شکریہ. جب میرے آقا نے یہ اپنا فیصلہ سنایا اسی وقت پھر حضرت ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بھتیجے میں تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ ہوں. جب سوتے تھے رات کو تو آقا دو جہاں یہاں سوئے ہوتے تھے کمرے میں، اور دوسرے افراد یہاں تھے، اپنے بیٹے کو دروازے بے سلاتے تھے حضرت علی کو. یعنی اگر خدا نہ خواستہ وہ وقت آئے میرا بیٹا ذبح ہو جائے محمد بچ جائے، ہم اس لیے کافر نہیں کہہ سکتے انہیں، اور دعویٰ سے مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں البتہ ایک روایت ہے مگر وہ اتنی معتبر بھی نہیں کہ ہم اڑ جائیں، ہم اڑتے بھی نہیں. وہ ابن عساکر کی روایت ہے کہ جب حضرت ابو طالب کا آخری وقت آیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لا کر اسے فرمایا اس کے کان میں، آقا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، تیری بخشش کا ذمہ میں لیتا ہوں. تو حضرت ابو طالب بول نہیں سکتے تھے. ابو جہل بھی اوپر کھڑا تھا. آپ نے حضرت ابو طالب نے ابو جہل کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگا بدبخت اپنے آباء و اجداد کے دین کو اب چھوڑ دے گا مرنے والا کا. بس آخری الفاظ تھے. اور جب ان کی پھر ہونٹ ہل رہے تھے، ابن عساکر فرماتے ہیں حضرت ابو طالب کے جب روح پرواز کر رہی تھی تو ان کے ہونٹ ہل رہے تھے. تو حضرت عباس آقا دو جہاں کے چچا، حضرت عباس نے جب ہونٹ ہلنے بند ہو گئے گویا روح پرواز کر گئی، تو حضرت عباس نے حضور سے عرض کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی تو نے کہا وہی ابو طالب کہہ رہے ہیں، یعنی کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ روایت ہے ابن عساکر کی. ہم اس پہ اڑتے نہیں، اس معاملے میں ہم مناظرہ نہیں کرتے. تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک، ہمیں اپنا عقیدہ مبارک. ہم محبت والے ہیں، جو آقا کا ہے اس کے ہم ہیں، جو آقا کا غلام ہے ہم اس کے غلام ہیں، جو آقا کے در کے کتے ہیں ہم اس کے پاؤں کی مٹی کو چومنے والے ہیں. ہم تو وہ ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی، تو ہم تو اس کے لیے بھی ضد نہیں کرتے کہ وہ کافر تھے.
اور دعویٰ بھی نہیں کرتے، یعنی دوسروں سے مباحثہ بھی نہیں کرتے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ طے پا گیا، یہاں تک ہم پہنچ گئے اور یقین ہو گیا کہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مشرک ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگو، ان کے لیے مغفرت نہ مانگو۔ اب آؤ آخری فیصلے پہ آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 برس تھی، 37 برس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی۔ اور جب آگ کو گلزار کیا گیا، جب آگ کو گلزار کیا گیا تو وہ جو آزر تھا اس گروپ میں کھڑا تھا، جس گروپ میں وہ لوگ کھڑے تھے جو نمرود کے ہم نوا تھے، اس کے دربار میں بیٹھنے والے تھے، جو بت پوجنے والے تھے اور بت تراش بھی تھے، وہ بڑے لوگوں میں کھڑے تھے۔ تو آزر کہنے لگا میری وجہ سے یہ بچ گیا، یعنی میرا حیا کیا ہے اللہ نے، میری وجہ سے اسے آگ نے نہیں جلایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک شرارہ یعنی جلتی ہوئی ایک لکڑی اڑی اس آگ سے، جلتی جلتی آ کے اس آزر کے قدموں میں گری اور اس سارے جسم کو آگ لگ گئی، سب کے سامنے وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ اسی وقت ایک 2 لمحے یا 3 لمحے گزرے، سب کے سامنے وہ بدبخت جل کے راکھ ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص تو شرک کی موت مرا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مغفرت کی دعا نہیں کی، پھر چھوڑ دیا اس کے لیے دعا کرنا۔ پہلے اللہ سے اس کی مغفرت مانگتے تھے، یعنی انہیں ہدایت دے، یا اللہ انہیں ہدایت دے، یا اللہ انہیں ہدایت دے، تو اس کے لیے دعا مانگتے تھے۔ مگر جب اس کی موت شرک پہ آئی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ عقدہ کھلا کہ یہ تو مشرک تھا بدبخت، اور شرک کی موت مرا۔ اس دن یہ عقدہ حل ہو گیا، حضرت ابراہیم نے پھر مغفرت کی دعا نہیں مانگی۔ اب آؤ اس کے بعد جب یہاں آپ اس آتش نمرود سے سرخرو ہو کر نکلے تو آپ نے پھر یہ بابل شہر چھوڑ دیا۔ اس شہر کا نام بابل تھا، اور یہ بابل حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے وہاں قدم رکھا تو آپ کے جتنے بھی افراد تھے وہ سب کے لیے آپ نے وہ یہاں بنیاد رکھی، یعنی سب کے قبیلے پھر ہوئے، اور اس شہر کا نام بابل پھر رکھا گیا۔ پھر وہ بات بہت آگے تک جاتی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی خوبصورتی شاید آج بھی دنیا بھر میں کسی شہر میں نہ ملے۔ دریا کے کنارے تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو پھر چھوڑ دیا۔ آپ شام چلے گئے، یاد رکھنا اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 برس تھی۔ پھر آپ شام چلے گئے، شام میں رہے، پھر آپ اردن میں آ گئے۔ میں وقت کی کمی کی وجہ سے وہ سارا کچھ یہاں جو کچھ ہوا بیان نہیں کرتا۔ تو آپ اردن آ گئے، اردن سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لے گئے، پھر آپ یروشلم آئے، پھر آپ سبا کے مقام پر ٹھہرے، جو ایلیا اور اس کے یروشلم کے درمیان، وہاں کچھ عرصہ رہے۔ کچھ لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ نے وہاں سے پھر ہجرت کی اور پھر آپ اردن آ گئے، یہاں تک کہ پھر آپ مصر میں تشریف لے آئے، پھر آپ شام میں تشریف لے آئے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی بیٹے کے لیے، رب ہب لی من الصالحین، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 90 برس تھی۔ کتنی؟ 90 برس۔ تو کتنا عرصہ گزرا؟ 53 سال، 3 اوپر 50 سال گزرے۔
اب حضرت اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس ماں بیٹے کو لے جا اور اس صحرا میں چھوڑا، جہاں آ کے پھر آپ نے جہاں آج سب کچھ ہے وہاں چھوڑا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اٹھایا اور یہاں تک لے آئے۔ ایک ایمان افروز یہاں بات آ گئی، کر لو۔ ایمان افروز یہ بات ہے کہ جب دعا آپ نے کی، اللہ نے حکم دیا، بے آب ہو گیا، جہاں سایہ بھی نہ ہو، جہاں پانی بھی نہ ہو، زندگی کے آثار نہ ہوں، زندہ رہنے کے لیے بظاہر کوئی چیز نظر نہ آئے۔ پانی کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ سائے کے بغیر اس جو کوئی یہ گرمی ہے، اس سے وہ گرمی 27 گنا زیادہ ہے۔ تو اس نے سایہ اس جگہ چھوڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا اور لے آئے۔ اب یہاں رات ٹھہرے، صبح چلنے لگے تو پھر دعا کی۔ میں وہ نقطہ آپ کو بیان کرنے والا تھا کہ جو ہدایت اللہ پاک جب چاہے ہدایت کسی کو دینا تو ذہن کھولتا، اللہ ذہن کھولتا۔ بات ایک ہوتی ہے، بات میں سے دوسری باتیں نکلتی آتی ہیں اور آدمی کو اللہ ہدایت پہ رکھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، باری تعالیٰ میں اپنی بعض اولاد کو چھوڑ چلا ہوں، بواد غیر ذی زرع، جتھے زندگی دا کوئی آثار نہیں، نہ سایہ ہے نہ پانی ہے، کوئی شے بھی نہیں، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے قریب۔ گھر تھا اس وقت، کعبہ تھا۔ یہ نبی کا علم غیب ہے، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے قریب۔ کعبہ تو اس وقت بنا، تعمیر ہوا جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی ہو چکی تھی۔ کعبہ تو اس وقت تعمیر ہوا۔ ابراہیم کب فرما رہے ہیں؟ عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے قریب۔ اب سمجھائی نبی کے علم کی اور علم غیب کی، اور بھی کتنے راز ہیں ایسے، اپنے اپنے وقت پر پھر آپ کو بتائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی، دعا کیا تھی؟ دعا کیا تھی؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ نماز قائم کرنے والا بنا، ربنا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اہل و عیال کو بھی، ومن ذریتی، میرے اہل و عیال کو بھی، میرے بعد میری گویا ماننے والوں کو، من ذریتی، ولوالدی، ربنا وتقبل دعا، ہم دعائیں قبول فرما، وللمومنین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، یا اللہ انہیں بخش، انہیں بھی بخش، ولوالدی، میرے والدین کو بھی بخش۔ جب آپ کو پتہ چلا تھا کہ میرا باپ شرک کی موت مرا اور مغفرت نہ مانگنا اللہ کا حکم ہے، اس کے کتنے عرصہ بعد، 53 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے؟ مفتی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کی نافرمانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے کہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے، جن کے لیے رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت دعا مانگ رہے ہیں،
ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ابراہیم اپنے مشرک والدین کے لیے بھی دعا کرتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور مشرکین کی ظلم میں آقا دو جہاں کا بھی نور تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ بدبختو، ہدایت مانگو خدا سے، توبہ کرو، آج سر 9 کلمہ پڑھو، دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اگر نہ سمجھ آئے تو یہ سب کوئی ریکارڈ ہو رہا ہے، اسے سن کے دیکھ لینا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی جس دور میں رب العزت فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری پر فساد پھیل گیا تھا، اس فساد کے دور میں جس کی صلب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک تھا، اپنے اپنے دور میں ہر شخص سے معجزات کا ظہور ہوتا رہا، کرامات کا ظہور ہوتا رہا۔ یہ فیض تھا آقا دو جہاں کے مبارک نور کا، اور یہ صدقہ تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا۔ بدبختو، یہاں جس کے پاس نور تھا خدا کا، تم اسے بت تراش کہہ رہے ہو۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں ہدایت کے ساتھ زندہ رکھے اور ہدایت کے ساتھ دنیا سے لے جائے۔ آقا دو جہاں کی غلامی کا پٹا ہمیں گلے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، غلامی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔